گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے آپ کی زندگی کی مبارک خوبصورت اور پیاری اداؤں میں سے ایک ادا کا تذکرہ ہوا تھا، اور اس نشست میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کا مختصر ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ اس میں ہر ایک کو ہر دوسرے سے جدا ہونا پڑتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ جدائی پر ہی قائم ہے نظام زندگانی بھی، جدائی پر ہی قائم ہے نظام زندگانی بھی، بچھڑ جاتا ہے ساحل سے گلے مل مل کے پانی بھی۔ پورے کا پورا نظام اللہ تعالیٰ نے ایسا ترتیب دیا ہے کہ یہاں جدائی کنفرم ہے، یہاں پر ہر بیٹے کو باپ سے جدا ہونا پڑے گا، ہر باپ کو ہر بیٹے سے جدا ہونا پڑے گا، ہر بیٹی کو اپنی اماں سے جدا ہونا پڑے گا، ہر اماں کو اپنی بیٹی سے جدا ہونا پڑے گا، اولاد کو اپنے والدین سے جدا ہونا پڑے گا، والدین کو اپنی اولاد سے جدا ہونا پڑے گا، بیوی کو اپنے شوہر سے جدا ہونا پڑے گا، شوہر کو اپنی بیوی سے جدا ہونا پڑے گا، یہاں ہر شاگرد کو اپنے استاد سے جدا ہونا پڑے گا، ہر استاد کو اپنے شاگرد سے جدا ہونا پڑے گا، ہر پیر کو اپنے مرید سے جدا ہونا پڑے گا، ہر مرید کو اپنے شیخ سے اپنے پیر سے جدا ہونا پڑے گا۔ اس دنیا میں ہر نبی کو اپنی امت سے جدا ہونا پڑے گا، اور ہر امتی کو اپنے نبی سے جدا ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب کو اس حقیقت کی اللہ نے باخبر دی تھی، آپ اس حقیقت سے باخبر تھے، اور آپ کو معلوم تھا کہ جتنی مشکل اور مشکل ترین میری اپنے صحابہ سے جدائی ہوگی نسل انسانی کی تاریخ میں، اس سے زیادہ دردناک، اس سے زیادہ المناک، اس سے زیادہ دکھ بھری اور کوئی جدائی اس دھرتی پر نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ صحابہ کو، اہل بیت کو، امتیوں کو، مسلمانوں کو بے پناہ محبت تھی۔ ہر امتی کا سینہ محبت سے لبریز تھا، ہر امتی کا سینہ محبت سے بھرا ہوا تھا، ہر امتی کے دل میں آقا کی محبت جوبن پر، جوانی پر، طغیانی پر، عروج پر تھی۔ گویا ہر سینہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے روشن تھا، جگمگاتا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ جب یہ میرے اتنے قریب ہیں اور میں ان کے اتنے قریب ہوں، جب جدائی کی گھڑیاں آئیں گی تو کیا قیامت ان پر ٹوٹے گی، کیا قیامت ان پر ٹوٹے گی۔ اس لیے وصال سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا مختلف انداز میں ذہن بنانا شروع کر دیا تھا کہ ان کو اس گھڑی حوصلہ ہو جائے، ہمت ہو جائے، برداشت کا مادہ پیدا ہو جائے
چنانچہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی، وہ صحابی کہ جس کو اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے آپ سے پیار ہے، مجھے آپ اچھے لگتے، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن میں تبلیغ کے لیے، دین پہنچانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے یمن کا والی بنا کر رخصت کرنے لگے تو منظر یہ تھا کہ اپنے صحابی کو سواری کے اوپر بٹھایا ہوا ہے اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قدم بہ قدم ان کے ساتھ چل رہے ہیں اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چل بھی رہے ہیں اور ان کو نصیحت بھی کر رہے ہیں۔ چھوٹی مختصر سی بڑی پیاری بڑی خوبصورت نصیحتیں حضور کرتے تھے۔ حضرت معاذ کو فرمایا بشرا ولا تنفرا، اے معاذ وہاں جا کے لوگوں میں خوشخبری سنانا، نفرت نہ پیدا کرنا۔ یسرا ولا تعسرا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں کے لیے مشکلات نہ کھڑی کرنا۔ یہ مختصر اور پیاری نصیحتیں کرتے ہوئے اچانک رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا، اے معاذ شاید اس دفعہ تم یمن سے واپس آؤ تو مجھے نہ پاؤ۔ اے معاذ جب اس دفعہ تم یمن سے واپس آؤ تو میری مسجد اور میری قبر کے قریب سے گزرو۔ بس اللہ کے نبی کا یہ جملہ تھا، یہ تو بجلی کی ایک کڑک تھی۔ حضرت معاذ کا بدن ان کا ساتھ چھوڑ گیا، کپ کپی طاری ہو گئی، لرزہ طاری ہو گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور بے ساختہ آنکھوں سے موتیوں کے قطرے نیچے کو گرنے لگے۔ وہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ شاید کا لفظ استعمال کیا کہ شاید تم آؤ تو مجھے نہ پاؤ، یہ میری صرف تسلی کے لیے کیا تھا۔ اللہ کے نبی کی بات تو یقینی بات ہے، کنفرم ہے۔ بس برداشت کا بندھن اتنا ٹوٹا کہ آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب نیچے کو چلا آیا اور اتنے آبدیدہ ہوئے کہ ان کو دیکھ کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا دکھ چھپانے کے لیے اپنے چہرہ انور دوسری طرف مدینے کی طرف پھیر لیا، یوں مڑ کر کھڑے ہو گئے کہ میری آنکھوں سے گرتے ہوئے یہ موتیوں کے قطرے، یہ آنسو حضرت معاذ نہ دیکھ سکیں، یہ تو پہلے ہی دل برداشتہ ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کے اندر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کر دیا۔ کتنی دل میں آرزو اور تمنا حضرت معاذ کو آئی ہوگی کہ کاش حضور مجھے روک لیں، میں رک جاؤں، کچھ ساتھ حضور کا معیت حضور کی مجھے اور مل جائے۔ لیکن ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی کا حکم میری آرزو سے مقدم ہے، میری آرزو یہ ہے کہ میں رک جاؤں۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ چلے جاؤ۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا ذہن بناتے تھے۔ سفر کے مہینے کا آخری ایام تھے جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں شدید درد شروع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار ہوا، اتنا شدت کا بخار کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن سے ایسے ٹچ کیا، ہاتھ لگایا تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی جلتی ہوئی چیز، اتنی شدت کا بخار۔ اور ہم نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ کو تو اتنا زیادہ بخار ہے؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نبی کو 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے، جتنا مجھے اور آپ کو ایک کو ہوتا ہے انتہائی ڈگری تک۔ فرمایا نبی کو 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ اس وقت
رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ کے گھر میں تھے، اور بعد میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کمزوری ترتیب کے ساتھ زیادہ ہوتی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کو منتخب کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میرے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو اس وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کا سہارا لے کر آئے تھے، کمزوری اس حد تک بڑھ چکی تھی، اس حد تک بڑھ چکی تھی۔ ایسے عالم میں کہ مسجد تک بھی نہیں جا سکتے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا اللہ کے نبی انصار صحابہ مسجد نبوی میں بڑے پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں، انتہائی آبدیدہ ہیں، آپ کی زیارت کو تڑپ رہے ہیں۔ اسی کمزوری کے عالم میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لے کر مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور ممبر پر بیٹھ کر ان کو بہت ساری نصیحتیں کی اور ان سے یہ بھی پوچھا آپ کیوں اتنے زیادہ پریشان ہیں، کیوں اتنے زیادہ پریشان ہیں؟ عرض کیا اللہ کے نبی آپ کی طبیعت بہت کمزوری کی طرف چلی گئی، ہمیں آپ کے وصال کا اندیشہ ہے، ہم اس لیے رو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے بھی نبی آتے رہے، کیا آج تک کوئی نبی امت میں ہمیشہ کے لیے موجود ہے؟ فرمایا میں بھی اللہ کا نبی ہوں، تم کیا چاہتے ہو کہ میں ہمیشہ کے لیے تم میں جیتا رہوں گا؟ فرمایا نہیں، یہ جدائی تو مقدر ہو چکی، یہ جدائی تو مقدر ہو چکی ہے، اس کے مرحلے سے تو گزرنا ہی پڑے گا۔ اور پھر ایک جملہ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، انصاری صحابہ کو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے تم سے بڑی محبت ہے۔ ادھر صحابہ کی محبت کا عالم دیکھیں، ادھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم، مجھے تم سے بڑی محبت ہے۔ پھر ایک موقع کے اوپر پھر تشریف لے گئے، آپ دیکھ لیجئے نصیحت کا، دعوت کا عمل مسلسل جاری ہے، اس حال کے اندر بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک ٹانگوں پہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ اور وہاں جا کر جب صحابہ کی اضطراب کی حالت دیکھی تو ایک جملہ فرمایا دیکھو اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ حوض کوثر کے اوپر میری اور آپ کی ملاقات ہو جائے، فرمایا پھر اپنے ہاتھوں کو اور اپنی زبان کو برے کاموں سے روکے رکھنا، برے کاموں سے روکے۔